آج ساری طاقتیں نوجوانوں کو اپنی طرف آکرشت کر رہی ہیں، امپریس کر رہی ہیں کہ ہم سے امپریس ہو جائیں، ہم سے امپریس ہو جائیں. لیکن انہی تمام آوازوں کی بھیڑ میں ایک آواز تمہارے رب کی ہے. واہ واہ واہ. ایک آواز تمہارے خدا کی ہے. اے امریکہ کی آواز پہ لبیک کہنے والوں نوجوانوں، اے طاغوتی طاقتوں پر لبیک کہنے والے نوجوانوں، سنو تمہارا خدا بلا رہا ہے کہ آؤ اس کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو. تو بہتر نوجوان وہ ہوتا ہے، اچھا نوجوان وہ ہوتا ہے جو سارے داعیان، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی پاورفل کنٹریز ہیں، جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی بلانے والے ہیں نوجوانوں کو، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اپنے ضمیر سے کہتا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے، شیطان کی طرف نہیں رحمان کی طرف جائے گا. واہ واہ واہ. اسی لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشباب الذی لیست لہ سبوا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بے حد پسند فرماتا ہے. کیسے نوجوان کو؟ جس کے اندر کچی عمر کی نادانیاں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس کے اندر کچی عمر کی نادانیاں نہ ہو. اچھا، یہ جو سفید داڑھی والے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آج تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے. جی آج آپ کا بھی کام ہے. آپ کو دیکھ کے ہی تو انہیں نوجوانوں کو حوصلہ آتا ہے. خدا سلامت رکھے ان بوڑھے شجروں کو کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ نے اپنی زندگی گزار دی، 80%، 90% آپ نے زندگی گزار دی، لیکن آپ نے اپنے آگے جن نوجوانوں کو بھیجا ہے ان کی تقریباً 80-90% باقی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو آباد کرنا ہو تو ان کے نوجوانوں پر تحریک پہنچا دو اور اصلاح کے پہلو نکالو تو وہ قوم آباد ہو جائے گی. اور کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو پوری قوم پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو بگاڑ دو، پوری قوم بگڑ جائے. لیکن اس گہما گہمی کے ماحول میں یاد رکھیے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سورج بے حد سروں کے قریب ہوگا اور زمین تپ کر کے تانبے کی طرح ہو جائے گی. ایسے ماحول میں ہر انسان سایہ تلاش کرے گا. سایہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن پر ایسے عالم میں سایہ کیا جائے گا، یعنی اللہ اپنا سایہ رحمت ان پر ڈالے گا. اب وہ 7 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے. کل قیامت کے دن جب کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے نوجوان کو کہ جس کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ کی فرما برداری میں جس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ اس سائے میں رہے گا. اب 7 لوگ کون ہیں؟ چلتی بات پر یہ بھی سن لیجئے. امام عادل، انصاف کرنے والا امام، مسجد کا نہیں، گرچہ اس پہ بھی صادق آ جائے گا. یعنی قوم کا جو ذمہ دار ہے، قوم کا جو لیڈر ہے، وہ انصاف کرنے والا ہوگا تو کل قیامت کے دن جب سائے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، اللہ اپنا سایہ رحمت اس کے اوپر ڈالے گا. تیسرا، رجل معلق قلبہ فی المساجد، ایک انسان ایسا کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے نا. ایک شخص کون ہے؟ ایک شخص وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور جدا ہوں تو بھی اللہ کے لیے. اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے اوپر سایہ فرمائے گا. اور ایک وہ کہ جو اللہ کی راہ میں اس اعتبار سے صدقہ دے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. رجل تصدق فأخفاها، انسان
اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرے تو اسے چھپائے. اچھا پھر ایک آخر میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے رحمت کے سائے میں قیامت کے دن رہے گا. کون سا؟ رجل ذکر اللہ خالیا فخافت عیناہ. ایسا انسان کہ جس نے اللہ کو اکیلے میں تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. تو یہ وہ حضرات ہیں. ان میں ایک نوجوان بھی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. پھر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب عجیب حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا. کون سے؟ ان میں سے ایک یہ ہے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افلاہ ان عمرہ فیما افناہ وان شبابہ فیما ابلاہ. عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا نوجوان تو نے اپنی عمر کیسے گزاری. اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا فیما ابلاہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. یہ تمام حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں جسمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے ایک معیاری مسلمان بنانا چاہتے ہیں واہ 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 بے شک. تاکہ انسان ان اصولوں پر اپنی زندگی گزارے. نوجوان ان اصولوں پر اپنی زندگی گزارے اور ان اصولوں پر زندگی گزارنے کے بعد فل اسٹاپ نہ کرے. آگے بھی اس کے آگے راہ ہے. اس کے آگے راہ یہ ہے کہ جتنا اس نے دین سے سیکھ لیا ہے اپنے تک محدود نہ رکھے، اپنے دوست تک بھی پہنچا دے. آج کے اس پرفتن ماحول میں دیکھیے آج ساری دنیا جوانوں کو اپنی طرف امپریس کرنے پہ لگی پڑی ہے کہ آؤ شراب پی لو، آج فلاں برانڈ کی لانچ ہو گئی، آ جاؤ آج اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. نہ جانے کتنے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جو نوجوانوں کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس لیے ضروری ہے آپ اپنی جوانی اس اعتبار سے گزاریں جس اعتبار سے آمنہ کے لال گزروانا چاہتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی جوانی ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اولیاء اللہ اقطاب ابدال صلحاء ان کی جوانی ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ساری کائنات میں عالمی تحریک جو اسلام کی برپا کی تھی وہ جوانی ہی میں تو کی تھی. 40 سال کی عمر تک پورے مکہ کے جتنے لوگ تھے، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو رسول نہ مان سکے، لیکن بھری جوانی میں یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں اپنی ماں کی قسم، ہمیں اپنے باپ کی قسم، ہمیں لات و عزا کی قسم. جتنا آمنہ کا نوجوان، آمنہ کا لال نوجوان صادق و امین ہے، ہماری نگاہوں نے ایسا صادق و امین نہیں دیکھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی 40 سال کی عمر. ایک گھر ہے دار ارقم، اس کے اندر چند نفوس قدسیہ بیٹھے ہیں، بوڑھے نہیں ہیں. حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، رسول سے 3 سال چھوٹے، 37 سال کی عمر، جوانی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم جب اسلام لائے تو 27 سال کی عمر، جوانی ہے. حضرت عثمان غنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے ان خلفائے ثلاثہ سے عمر میں بے حد چھوٹے تھے. حضرت مصعب بن عمیر، بلال بن رباحہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ سینکڑوں نہیں
ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان صحابہ کی ایک کھیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، دیکھتے دیکھتے اللہ اکبر کبیرہ وہ اسلام جو مکہ کے دار ارقم میں تھا دیکھتے دیکھتے چین کی وادیوں تک پہنچ گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے کس کی طاقت کار فرما تھی میرے پیارو؟ یہ جوانوں کی طاقت کار فرما تھی، یہ جوانوں کی طاقت کار فرما تھی۔ لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی اور مجھے کہنی پڑے گی کہ جتنا سست، جتنا کاہل آج کا نوجوان ہے شاید تاریخ نے کبھی دیکھا ہو۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات بھائی، اللہ اگر انہیں کہہ دیا جائے ان کے گھر والے کہ بھائی جو ہے اسٹیشن پہ سے اگر کچھ لانا ہے تو نوجوان ہے، صحت ہے، لیکن گاڑی کی چابی اٹھائی، کک لگایا اور پہنچ گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نہ صرف آپ نوجوان جتنے ہیں سنیے، نہ صرف آپ روحانی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں بلکہ آپ جسمانی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپنی جوانی جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط کرنی ہے اور روح بھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی مضبوط کرنی ہے۔ جسم کی غذا آپ کا کھانا ہے اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ نوجوانوں سے بہتر قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھو اصحاب کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے واقعات جنہوں نے اپنی جوانی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہے اور ہاتھ میں تلوار لے کے کہتے ہیں لولا حاذل بحر لفتحت الدنیا کلہ علی سبیل اعلاء کلمتک۔ اے اللہ، اگر یہ سمندروں کی وادیاں نہ ہوتی، یہ سمندروں کے سلسلے نہ ہوتے تو میں تیرا نام بلند کرنے کے لیے پوری دنیا کو فتح کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ہے۔ بے شک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی میں ہی تو انہیں جو ہے امیہ بن خلف نے مارا، پیٹا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کا عالم ہے لیکن عشق رسول سے سینہ منور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جوانی کا عالم ہے لیکن سینہ رسول اللہ کی محبت سے منور ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم 27 سال کے بعد اللہ اکبر کبیرہ جب ایمان لے کے آئے تو اتنے مضبوط وہ ایمان لانے سے پہلے نہیں تھے جتنے مضبوط اور جتنا عشق ان کے دل میں اسلام لانے کے بعد پیدا ہوا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آزمائشوں کا دور ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں کس پر نہیں آئی ہیں؟ سب پر آتی، لیکن مایوس ہونا اسلام میں حرام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ جب اللہ اکبر کبیرہ فرعون کا زمانہ نہیں بچا، فرعون کا ظلم نہیں بچا، شداد کا ظلم نہیں بچا، اللہ اکبر کبیرہ ابو جہل کا ظلم نہیں بچا، یزید کا ظلم نہیں بچا، تاتاریوں کا ظلم نہیں بچا، تو پھر اس کا بھی نہیں بچے گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ دیکھو 63 سال کی زندگی، ایک حصہ وہ ہے جو جوانی کے لیے اللہ اکبر کبیرہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، ایک حصہ وہ ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اگر 2 حصے کیے جائے تو ایک زندگی مکی زندگی ہے، ایک زندگی مدنی زندگی ہے۔ آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں تو سرکار کی مکے کی زندگی دیکھ لینا، اور اگر آپ کو جب اسلام کی قوتیں زمین کے اندر تک چلی جائیں تو پھر مدینے والی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیے سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر تھی، وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، سب سے پہلے وہی سرکار کے دشمن بن گئے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے پڑوسی کو نماز کی دعوت دی، آج ہم نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ بھائی جھوٹ مت بولا کر، تو حضرت ہوتا تو یہ کہ وہ ہماری بات مانتا، لیکن وہ تو ہمارا دشمن بن گیا۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو تو یاد رکھنا کہ تمہاری تبلیغ کوئی نئی تبلیغ نہیں ہے، رسول پاک نے اس تبلیغ کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں۔
تم سے تو صرف تمہارا دوست تمہارا پڑوسی ناراض ہوا ہے. ذرا غور تو کرو, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج میں جب دوران جاہلیت میلہ لگتا تھا اور فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو سرکار حج کے میلے میں بازار میں جا کے لوگوں سے کہتے تھے کوئی ہے, آپ تو بازار میں جاتے ہو تو کہتے ہو کوئی ہے جو آم لے لے, کوئی ہے جو ہمارا یہ سودا خرید لے, کوئی ہے جو ہمارے کپڑے خرید لے. لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر, سرکار حج کے میلے میں جاتے تھے, بازاروں میں ٹہلتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, کوئی ہے جو مجھ سے دین کی بات سیکھ لے, اس لیے کہ قریش مجھ سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ہے مجھ سے اپنے خدا کی وحدانیت کا سبق پڑھ لے, اس لیے کہ قریش نے مجھے اللہ اکبر کبیرہ دعوت تبلیغ سے مجھے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ روک دیا ہے. ذرا لاؤ تو جگر ایسا, ذرا لاؤ تو حوصلہ ایسا, ذرا لاؤ تو صبر ایسا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ آزمائشوں کا دور رکا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ نبی کونین نے 40 سال اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی 3 سال یعنی 43 سال کی جو زندگی ہے سرکار کی, ایسی گزری ہے. آپ کو تو وقت نہیں ناولیں پڑھنے سے, آپ کو تو وقت نہیں فیس بک اور ٹویٹر نوجوانوں دیکھنے سے. ذرا موقع ملے تو سرکار کی مکی زندگی کا مطالعہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا تمام مکے والوں نے یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا تھا کہ یہ ان سے نہ تو نکاح کرنا جائز ہے, نہ ان سے خرید و فروخت کرو, ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو, ان کا سماجک بائیکاٹ کر دو. غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شانہ بشانہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ 3 سال مکے کی وادی سے اٹھا کر کے سرکار کو ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لینی پڑی. 3 سال شعب ابی طالب میں گزارے جہاں پر اللہ اکبر کبیرہ ان کا آنا جانا بند کر دیا تھا. ایک پہاڑ میں ہے پتے کھا کے زندگی گزاری. اللہ اکبر کبیرہ حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے کہ اللہ اکبر کبیرہ آپ کے چچا ابو طالب رسول اللہ سے آ کر یہ کہتے تھے کہ اے میرے بھتیجے, اے میرے پیارے, اے میرے لختے جگر, تو یہ جو مشعل راہ بن کر آیا ہے, یہ جو زندگی کی لو تیرے ہاتھ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے, تو اس سے باز آ جا. مکے والے میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائے. دولت چاہتا ہے تو دولت کے انبار لگا دیے جائیں, لڑکیاں چاہتا ہے تو لڑکیوں کے انبار لگا دیے جائیں گے. لیکن ہمارے رسول نے جوانی کی عالم میں یہ کہا تھا کہ اے چچا کہہ دینا ان لوگوں سے, اگر وہ ایک ہاتھ میں آمنہ کے لال کے ہاتھ میں سورج رکھیں, ایک ہاتھ میں چاند رکھیں, پھر بھی یہ اللہ کا رسول اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اللہ نے جس دین کو امانت بنا کے میرے پاس رکھا ہے وہ ایک بندے تک ضرور پہنچائے گا. آپ دیکھیے, صرف آزمائشیں صرف رسول پر نہیں آئیں بلکہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان نوجوان صحابہ کا بھی تذکرہ سنیے. اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کا عالم ہے, اسلام لے آئے, سرکار سے 3 سال چھوٹے, 37 یا 38 یا 39 سال میں ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو سرکار کے کان میں آ کے کہا کہ اللہ کے رسول, خیریت سے قاری انتظار صاحب قبلہ تشریف لے آئے, اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم جو ایمان لائے ہیں کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ ایمان جو تم لائے ہو وہ حق ہے. یا رسول اللہ, ہم جو خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا ہمارا خدا ایک نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ہمارا خدا ایک ہے. اے آمنہ کے لال, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھتی جوانی میں یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول, اگر ہمارا دین سچا ہے, خدا ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں, تو ہم چھپ چھپ کے عبادتیں کیوں کریں؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اذان اللہ کا نام یہاں دار ارقم میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے پاس حتیم کی دیوار پہ چڑھ کے میں اذان دینا چاہتا ہوں.
جوانی کا ولولہ تو دیکھیے، جوانی کا مزاج تو دیکھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا دبایا، ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن عشق ہے، جوانی ہے، نہیں مانتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حتیم کعبہ پہ کھڑے ہو کے اپنے خدا کی ربوبیت کا اعلان کروں. رسول پاک نے اجازت دی اور حتیم کعبہ پہ چڑھے حضرت ابو بکر صدیق. نوجوانوں آپ کی بھی جوانی ہے، ذرا عالم تصور میں ذرا پہنچیے اور دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی جوانی ہے. چاروں طرف کوئی ایسا نہیں جو ان کا حامی و مددگار ہو. چاروں طرف مکے کے دشمن ہی دشمن ہے. دشمنوں کے نرغے میں خانہ کعبہ کے پاس حتیم کعبہ کی دیوار پر کھڑے ہو کے کانوں میں ہاتھ ڈال کے جو اذان دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اذان دی ادھر شیطان آ گیا. خود انہی کے گھر والے قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ تماچے مارے. راوی بیان کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا، موب لنچنگ کی، اتنا مارا. صبح کا وقت تھا. یہ جو حادثہ ہوا گھر والوں نے دیکھا کہ پٹائی زیادہ ہو گئی، گود میں اٹھا کے گھر لے گئے. صبح کا وقت تھا، دوپہر تک بے ہوشی تاری. لیکن اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ہوش آیا تو گھر والوں نے پوچھا ابو بکر تمہیں ہوش آ گیا، بتاؤ تمہارے درد کہاں ہو رہا ہے، زخم کہاں ہے، مرہم لگا لے. تو قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق پر اپنے غموں کو نہیں دیکھتے، اپنی پٹائی کو نہیں دیکھتے، موب لنچنگ کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ پہنچا دو میرے نبی تک یہ بات کہ ابو بکر نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ میرا نبی کیسا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے ظلم کا، ایک سلسلہ ہے آزمائش کا. دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. جوانی کا عالم تھا، جوانی میں تو بڑا اچھا بہک جاتا ہے، لیکن یاد رکھو نوجوانوں، میری یہ بات اپنے دل پہ نقش کر لینا، جو نوجوان رسول اللہ کی محبت میں جوان ہوتا ہے، دنیا کی کوئی سی طاقت اس کے ایمان کو خرید نہیں سکتی. حضرت بلال بن رباح، حضرت بلال کی بڑی چڑھتی ہوئی جوانی ہے، رسول پاک پر ایمان لے آئے اور چھپایا. کہیں ایسا نہ ہو میں تو غلام ہوں، غلاموں کو تو مارا کوٹا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھی پٹائی ہو اور لوگ اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ کے اور مزید دشمن بن جائے. حضرت بلال نے یہ سوچ کر اپنے ایمان کو چھپایا اور وقت کا تقاضا بھی تھا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جس کے دل میں خدا اور رسول آ جائے اس کا ایمان کب چھپتا ہے؟ وہ تو چمک جاتا ہے. ایک دن امیہ نے کان لگا کے اس کی چادر پر کان لگایا کہ یہ منمن کرنے کی رات میں آواز کہاں سے آتی ہے، یہ پڑھتا کیا رہتا ہے. امیہ نے جیسے ہی چادر کے اوپر سے کان لگایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، احد 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 احد، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک خدا ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے. اس دن سے لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا جانی دشمن بن گیا. صبح ہوتے ہی لونڈوں لپاڑوں کو بلایا، گلے میں گولے کی رسی حضرت بلال کے گلے میں باندھ دی اور لڑکوں سے لونڈوں سے کہا اسے مکے کی گلیوں میں گھماؤ. ذرا توجہ تو کریں، ذرا دیکھیں تو، ذرا خیال تو کرے. ہماری جوانی تو بڑے عیش و عشرت میں کٹ رہی ہے، لیکن قربان حضرت بلال کی جوانی پر. حضرت بلال کے پاس موقع تھا، ایکسکیوزز تھے، لیکن حضرت بلال تھے. حضرت بلال حبشی بادشاہ نے حضرت سفیان سے پوچھا تھا جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، کیا کہا تھا؟ یہی پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ ان کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟
یہ بتاؤ جو ان پر ایمان لے آتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا؟ تو ابو سفیان جس کے دل میں اسلام کی دشمنی بھری پڑی تھی، بادشاہ کے دربار میں ارے دین تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، رسول اللہ کی ہیبت، دین کی ہیبت، یہ ابو سفیان کہ جن کے دل میں اس وقت اسلام کی دشمنی بھری پڑی تھی، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے نہیں، یہ بات تو ماننی پڑے گی، جو ایک بار رسول اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ جس کے ایمان کی تصدیق ایسے بڑے بڑے دشمن بھی کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ اپنی ایمان کا سودا کیسے کر سکتے تھے؟ حضرت بلال کو پورے مکہ میں گھمایا گیا، پورے مکہ کی گلیوں میں گھمایا اور شام تک گھمایا۔ راوی بیان کرتا ہے حضرت بلال کا گلا کٹنے کے قریب تھا۔ گولے کی رسی کتنی خطرناک ہوتی ہے، آپ ہاتھ میں باندھ لے تو نشان پڑ جاتا ہے، اور جو کھینچے اور جس میں پورا وزن لگ جائے، اور گلا کتنا نازک چیز ہے، لیکن حضرت بلال گلی کے جس نکڑ پہ جاتے تھے کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دوا اٹھائے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، پیارے کی آمد، سید مفتی ریحان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، زندہ باد۔ نوجوانوں کے واقعات بھرے پڑے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو پڑھو، حضرت عمار بن یاسر کا خاندان، حضرت عمار بن یاسر کا پریوار تو آپ کے لیے بہت ایسے حالات میں تو مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ حضرت عمار کے اوپر ہماری زبان پہ تو حضرت بلال کا نام آتا ہے، بار بار آتا ہے، وہ بات صحیح ہے کہ حضرت بلال نے بھی ظلم سہے، لیکن حضرت بلال سے بھی زیادہ اگر کسی فیملی نے، باعتبار فیملی پریوار کسی نے اگر مکے والوں کے ظلم صرف رسول اللہ کی محبت میں سہے تو وہ حضرت عمار بن یاسر کا پریوار ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھری جوانی میں اللہ اکبر کبیرہ ایسا مارا گیا کہ اتنا پیٹا جاتا تھا، حضرت عمار کو پیٹا جاتا تھا، ان کے والد حضرت عمار بن یاسر حضرت یاسر کو پیٹا جاتا تھا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ان کی والدہ، سرکار جب گزرتے تھے دیکھتے تھے عذاب ہو رہا ہے، یہ مکے والے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، چمڑے کے کوڑے لگ رہے ہیں، ننگا بدن ہے اور پتھر رکھے جا رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جارے ہوتے تھے اور کہتے تھے اسبرو یا آلہ یاسر، اسبرو یا آلہ یاسر، اسبرو فإن موعدکم الجنہ، فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، رسول اللہ کی زندگی مشعل راہ نہیں، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے کوئی زندگی آزمائش کی نہیں گزاری جتنی یہ نبی کونین نے آزمائش کی زندگی گزاری ہے، جتنی صحابہ اکرام نے آزمائش کی زندگی گزاری ہے۔ آپ دیکھو اسلام ایسے دور سے نکل کے آیا ہے، ایسے دور سے نکل کے آیا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں بیٹھے بیٹھے ہستی تھی، اب یہ اسلام کے لوگ پھر جائیں گے اسلام سے، اب یہ اسلام کے لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، اب یہ اسلام کے لوگ اسلام سے پھر جائیں گے۔ لیکن ان کمبختوں کو کیا پتا تھا اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے۔ آپ دیکھیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال باکمال ہوا، سب سے بڑی گھڑی مسلمانوں کی آزمائش کی وہ تھی جب ہمارے نبی اس دنیا سے کوچ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اصبح المؤمنون کالغنم فی اللیلۃ المطیرۃ الشاتیہ لفقد نبیہم وقلت عددہم وکثرت عدوہم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت
सर्दी में खड़ी हुई बकरी के रेवड़ों की तरह हो गई थी, बरसात के मौसम में खड़ी हुई भेड़ बकरियों की तरह हो गई, ऐसे खौफजदा हो गए थे। और रिवायत में है, ये उलमाए किराम बताएंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ही विसाल हुआ, न जाने कितने लोग मुर्तद हो गए, मुर्तद हो गए। जो छुप छुप के रसूल के डर से, इस्लाम के डर से जो कलमा पढ़ रहे थे, तलवार के डर से कलमा पढ़ रहे थे, रसूल की विसाल के बाद सब मुर्तद। और जो जिनके दिलों में अजली और अब्दी अल्लाह ने ईमान की अमानत मदियत कर रखी थी, वो मदहोश हो गए थे। यहां तक कि हजरत उमर फारूक आजम जैसा इंसान, हाथ में तलवार थी, मक्के की मदीने की गलियों में घूमते थे और कहते थे, जिसके मुंह मैंने ये सुन लिया कि नबी मर गए, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसे माहौल में कि मुसलमान, अल्लाहु अकबर कबीरा, दुश्मनों की कसरत, दुश्मन हंस रहे हैं कि हाँ, अब मुसलमानों को पीटना आसान है, अब मुसलमानों का कोई रहनुमा ना बचा, अब मुसलमानों का कोई कायद ना बचा, अब मुसलमानों का कोई रहबर नहीं बचा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे माहौल में जब दुश्मन हंस रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके दांतों को खट्टा करने के लिए रसूलुल्लाह के दीन की क़यादत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दे दी। आजमाइशों का दौर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, ये कैसी आजमाइश थी? ये कम बड़ी आजमाइश नहीं थी। एक छोटी सी मिसाल, अल्लाह ताला आपके वालिद को सलामत रखे। आप जानते हो एक परिवार चलाने के लिए बाप का साया कितना बड़ा होता है। अगर बाप घर से चला जाए ना, अच्छे अच्छे नौजवान बेटों के पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो ये तो एक घर की बात थी, और वो पूरे इस्लाम की बात थी, वो क़यामत तक रहने वाले इस्लाम की बात थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग मजनुओं जैसी हालत में हो गए, गशी की हालत में है, कोई दीवारों से सर फोड़ रहा है, कोई हाय हाय कह रहा है, यहां तक के बाद सहाबा इकराम के रो रो के इतने आंसू बहे, इतना रोए कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई। ऐसे माहौल में हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर चढ़े। मिंबर पर चढ़ने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ओ सुन लो, जो मोहम्मद को खुदा मानते थे उनका खुदा मर चुका है, और जो मोहम्मद के खुदा को खुदा मानते हैं उनका खुदा आज भी जिंदा है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम इला आखिर आया। हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये आयत पढ़ी ना, तो हजरत उमर फारूक आज़म बाद में बताते थे, अपनी दौर खिलाफत में बताते थे, वो दौर बड़ा जो है आजमाइश का था। अल्लाह अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक को न भेजता मुसलमानों के लिए, तो पता नहीं मुसलमानों का हाल क्या होता। और उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसी आयत पढ़ी जो थी तो कुरान की, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए नई है। और कुरान की आयत का तर्जुमा ये है, लोगों, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल है, अगर वो इंतकाल कर जाए या मादअल्लाह उन्हें शहीद कर दिया जाए, तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? याद रखो, जो दीन से फिरेगा वो अल्लाह और उसके रसूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे आजमाइश के माहौल में भी हमारी रहनुमाई की। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने हर आजमाइश डाली है, लेकिन निकालने के लिए भी एक रहनुमा को भेजा। जरा गौर तो करें, जरा गौर तो करें। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बिठाल कर सबसे ज्यादा अगर किसी कौम को समझाते थे, वो नौजवान सहाबियों को समझाते, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखा था सरकार से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नौजवानों को कितनी अहमियत दिया करते थे।
تو سرکار کا نوجوانوں سے خطاب کرنا اور ہر قدم قدم پر ان کی اللہ اکبر کبیرہ ان کے لیے درس و تدریس کے اہتمام کرنا، یہاں تک کہ بعض اوقات میں تو سرکار اپنے گھر پہ بلا کر کے سمجھایا کرتے تھے، اور اگر کچھ بچ جاتا تو صفہ کے چبوترے پہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ صفہ پہ پڑھنے والے یہ نوجوان صحابہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھنے میں تو غریب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ دولت عطا فرمائی تھی کہ شاید قیامت تک کسی کے سینے میں اتنی دولت جمع نہ ہو جائے، ایمان کی دولت ان نوجوان صحابہ کے دل میں۔ لیکن یاد رکھیے آزمائش کا دور ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ آزمائش کا دور ہے۔ آپ مکی زندگی گزار رہے، کسی بھی کہنے میں ورغلانا مت، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ یہ نوجوانی بڑی قیمتی ہے۔ بہت سارے مولوی نما فتنے بھی آتے ہیں، صرف پردھان اور چیئرمین کی شکل میں فتنہ نہیں آتا، ہر طرح سے فتنہ آتا، اور سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو بس بھڑکا دو اور پھر انہیں گرفتار کر لو۔ نہ جانے کتنے نوجوان ہمارے جیلوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نااہلی کی وجہ سے اور کم سمجھی کی وجہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بزرگ صحابہ تو نہیں، نوجوان صحابہ آ کے کہتے تھے مکی زندگی میں، یا رسول اللہ کب، یا رسول اللہ کب، توجہ فرمائے، اشارہ قبول فرمائے، یا رسول اللہ کب، یا رسول اللہ کب آئے گا وہ وقت جو ہم اپنا دفاع کریں، یا رسول اللہ کب آئے گا وہ وقت ہمارے سامنے ہمارے باپ کو مارا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کب آئے گا وہ وقت ہمارے سامنے ہماری جائیداد چھین لی گئی، یا رسول اللہ کب آئے گا وہ وقت ہمارے سامنے ہماری ماں کو نیزہ مار دیا گیا، یا رسول اللہ کب آئے گا وہ وقت۔ سرکار جوان صحابہ سے فرماتے تھے صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ میرے پیارو صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، اور صرف تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ پہلا مشن اپنے آپ سے شروع کرو۔ یہ جوانی جو ہے، یہ جوانی ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوگے اگر آپ کسی کو نماز کو کہو تو وہ کہے گا پہلے خود تو پڑھ لے، بعد میں ہمیں سمجھائیے۔ کسی سے کہو کہ بھائی جو ہے فلمیں مت دیکھا کر، مت جایا کر دیکھنے کے لیے، تو کہتا پہلے تو سدھر جا۔ تو بات اس کی کہیں تک صحیح ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، شرعی قباحت تو کچھ نہیں ہے اس میں، اگر کوئی غلط بھی ہو تو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی حضور میرا یہ جو بیٹا ہے میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اسے رہنمائی فرمائے کہ یہ اتنا میٹھا نہ کھایا کرے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا آج کے دن آنا۔ کتنے دن بعد؟ ایک ہفتے کے بعد آئی اور کہنے لگی حضور میں وہی ہوں جو ایک ہفتے پہلے آئی تھی، حضور یہ جو میرا بیٹا ہے میٹھا بہت کھاتا ہے، اسے سمجھا دیں۔ تو آپ نے اسے قریب کرا اور کہا بیٹا میٹھا مت کھایا کرو۔ کیا کہا؟ اب بڑھیا دیکھے، بولے یہ بات تو 8 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے۔ تو میرا غوث تو غوث اعظم ہے، میرا غوث وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمَعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، یہ اس شان کا مالک ہے۔ سرکار غوث اعظم دل کے حال سے واقف ہو گئے اور مسکرانے لگے، کہنے لگے بڑھیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں نے ایک ہفتے کا ٹائم کیوں لیا؟ اب یہی سنانے والی بات ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی میٹھے کا بڑا شوقین ہوں، تو 8 دن میں نے میٹھا کم کر دیا۔ اس وقت میں کھاتا تھا، میرے ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ جو کام میں خود کر رہا ہوں اسے روک لوں، تو پہلے میں نے اپنے نفس پر قابو پایا کہ بھائی پہلے کم۔ اب میں اس سے کہہ رہا ہوں، اب اس کا اثر اس کے دل تک ہوگا، اس کے ذہن تک نہیں، اس کے روح تک پہنچے گا۔ یہی آئیڈیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور سارے لوگوں نے ایک طرف سے منع کر دیا، ہم نہیں مانیں گے، تو یاد رکھو سرکار نے اپنی نبوت کی دلیل میں قرآن کی آیتیں نہیں سنائی، توجہ چاہوں گا، قرآن کی آیتیں نہیں سنائی، بلکہ ایک جملہ بولا، اے لوگو مکہ والو آج تم مجھے جھٹلا رہے ہو، میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا، میری جوانی تمہارے سامنے گزری، کیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کبھی بددیانتی کی؟
بولے نہیں، کہ جب میں نے بددیانتی نہیں کی، جب میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو آج تم میری بات سے انکار کر رہے ہو، یہ شرافت کا تقاضا نہیں ہے۔ رسول پاک نے نبوت کی دلیل قرآن سے نہیں دی، بلکہ اپنی ذات کو بنایا نبوت کی دلیل۔ اے لوگو، میں نبی ہوں اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا ایک وہ ہوتا ہے مزاج۔ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو دین کی بات بتانا چاہتے ہیں، تو پہلے خود عمل کریے۔ حالانکہ آپ اگر کسی کو دین کی بات بتائیں گے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اثر کی بات کر رہا ہوں۔ اثر تب ہوگا جب تمہارے اندر وہ بات پہلے سے ہوگی۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور پھر کسی اپنے دوست سے کہیں کہ بھائی تو بھی پڑھا کر، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے میرے کپڑے خراب ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے تو بھی پڑھ لے، ہے نا؟ یہ حقیقت ہے، یہ زمینی سطح کی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، یہ تو نماز کی مثال دی ہے میں نے، یہ تو نماز کی مثال دی ہے۔ آپ کسی سے کہو کہ میرے دوست، تو میرا دوست ہے، میں نہیں چاہتا کہ صرف زندگی میں تیرے ساتھ رہوں، جنت میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے دوست، اے میرے دوست، میں دیکھتا ہوں تو رات میں لڑکیوں سے چیٹ کرتا ہے، میرے دوست دیکھ میرا دامن اس گندگی سے پاک ہے، میرے دوست چھوڑ دے یہ بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شہزادیاں ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارا حق ہے۔ ذرا دیکھو تو حضرت صلاح الدین ایوبی کی جوانی کو پڑھو، حضرت صلاح الدین ایوبی کی جوانی، محمد بن قاسم کی، طارق بن زیاد کی جوانی پڑھو۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک لڑکی کو چھیڑ دیا تھا، ایک لڑکی کو، 7 سمندر پار کر کے رسول اللہ کے دین کا خادم محمد بن قاسم، اپنے دین، اپنی جو ہے دین کی بیٹیوں کی، بہنوں کی جو ہے عزت کرو۔ تم عزت نہیں کرو گے تو قیامت تک کوئی سی قوم تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ حالات تو یہی ہے نا۔ تو آزمائش، میں کہہ رہا تھا، آزمائش کا دور ہے۔ آزمائش میں بس آپ کو ثابت قدم رہنا ہے نوجوان، ثابت قدم رہنا ہے۔ آزمائش کا دور ایک تو وہ تھا جو میں نے ابھی بتایا، آزمائشیں تھمی نہیں، آزمائشیں تو کربلا میں بھی ہوئی ہیں، آزمائشیں تو کربلا میں بھی ہوئی ہیں۔ آزمائشیں اللہ اکبر کبیرہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش تو حضرت آدم کی ہوئی ہے بھائی، حضرت آدم کی ہوئی ہے۔ حضرت آدم زمین پر آ گئے، یہ آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اصحاب کہف کی پوری زندگی یہ گواہ ہے کہ 6 یا 7 جوان تھے، انہوں نے اپنے بادشاہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا نام تھا اس کا؟ دقیانوس۔ کس نے بتایا؟ ریاض الحسن صاحب، نام یہی ہے آپ کا؟ دقیانوس بادشاہ تھا، صحیح بول رہے۔ وہ عیسائی مذہب پر تھا، لیکن عیسائی مذہب سے پھر گیا تھا، اور اس نے اپنے علاقے کے تمام جہاں تک اس کی بادشاہت پہنچتی تھی، سب کو اپنے خدا ہونے کا یقین دلایا، یہاں تک کہ بدھ بھی گاڑ دیے، اپنے نام کے بدھ بھی بنا دیے کہ اس کے آگے سر جھکاؤ۔ لیکن ایمان والے 6 جوان تھے، نوجوان، انہوں نے کہا کہ ہم تیرے آگے سر نہیں جھکا سکتے، اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جان تو جا سکتی ہے، لیکن یہ سر بتوں کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مقدس میں مستقل آیت انہی کے نام کی اتار دی، ہے نا۔ تو آزمائش کا دور، وہ چین کے بارڈر سے چلا تھا ایک جوان، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے، اگر مسلمان جس کونے میں بھی ہوگا، میں اس کو پکڑ کے ختم کر دوں گا، مار دوں گا۔ تاتاریوں کی اللہ اکبر فوج، ہلاکو خاں کی فوج جب چلی تھی مشرق سے مغرب تک، اور اس نے کرابی، بغداد کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، چن چن کر جوان مسلمانوں کو کاٹا گیا، چن چن کر علماء اکرام کا قتل کیا گیا، پکڑ پکڑ کر مسلمان کو کاٹا گیا۔ راوی تو بیان کرتا ہے دریائے دجلہ، اس کی ایک کنارہ علماء اکرام کی کتابوں سے کالا ہو گیا تھا، سیاہی سے کالا ہو گیا تھا، اور دوسرا کنارہ مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔
قسم کھائی تھی کہ زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں رہنے دوں گا، لیکن اللہ کا کرشمہ، اللہ کا کرشمہ کہ ہلاکو خاں کے پوتے کو اللہ نے اسلام دے دیا۔ ابھی وہ جو اپنے دادا کی، اپنے باپ کے مشن پر تھا، اسلام لے آیا، رسول پاک کے مشن پر ہو گیا، اور اس نے سجدہ کر کے کہا کہ مولا جب تک زندہ رہوں گا مشرق سے مغرب تک جتنے مسلمان ہیں سب کی حفاظت کروں گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو آزمائشوں کا دور آتا ہے، آزمائشوں کا دور آتا ہے میرے پیارو۔ آزمائشیں یہ پل بھر کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے نہ تو تاتاری بچے نہ ہلاکو بچے، ہے نا، بڑا خاں صاحبوں کا نام بھی برباد کر دیا اس نے، تو ہے ہلاکو خاں، جبکہ خاں صاحبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ مسلمان ہی نہیں تھا، ہلاکو خاں تھا، ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ بھی بہت عظیم فتنہ تھا۔ اور جب سے لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ ایک وہ دور آیا جب 100 سال تک یہودیوں کی حکومت رہی، اور جہاں جہاں آدھی دنیا پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت تھی، خلافت تھی، آدھی دنیا پر حکومت، لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ بیت المقدس پر بھی یہودیوں کا جو ہے تسلط ہو گیا، اور جہاں جہاں مسلم ممالک تھے اکثر پر یہودیت کا قبضہ۔ تو لوگوں کے گمان میں بھی نہیں تھا، لوگ کہتے تھے اب نہیں ہوگا، اب کام ختم، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کے مرید نجم الدین ایوبی کے گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا کیا، نجم الدین ایوبی کے گھر میں پرورش پایا، اور محی الدین کے گھر میں تربیت پایا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ کا پروردہ نظر کردہ صلاح الدین ایوبی جوانی کے عالم میں لوگوں کے اس وہم کو غلط کرتا ہے، اور چند سالوں میں بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ آزمائشوں کا دور آتا ہے، لیکن صبر، ہمت، توکل، اپنے آپ کو اللہ کا بنا کے رجوع اللہ کر کے اللہ اکبر کبیرہ ثابت قدمی سے ہر جنگ جیتی جاتی ہے، ثابت قدمی سے۔ میرے پیارو آپ کے لیے سبق یہ ہے نوجوانوں کہ جوانی اس میں انسان بہکتا ہے، جوانی میں انسان بہکتا ہے۔ ایک جوان تھا، ایک نوجوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ نوجوانوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو دین کی دولت دی ہے وہ کائنات کی ہر دولت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بیچ کر بھی اس دولت کو خرید نہیں سکتے، ہے نا۔ آپ کے اندر احساس کا مادہ جب تک آپ نے ایمان پر نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا ایمان کا، میں نہیں میرے جیسے 1000 یہاں پر آ کر کے تقریر کر جائیں جوانوں سدھر جاؤ، جوانوں سدھر جاؤ، سدھرو گے نہیں۔ آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ بولو، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان چلا گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور سب سے زیادہ خطرے میں ایمان نوجوانوں کا ہے۔ اس لیے کہ جو نوجوان خطرے میں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نوجوان رسول اللہ کی راہ کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، اسے کبھی عیسائیت اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، کبھی یہودیت اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور دنیا کے رنگ و روغن دیکھ کر کبھی ایسٹرن کلچر اپناتا ہے، کبھی ویسٹرن کلچر اپناتا ہے۔ لیکن اے نوجوان، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ایسٹرن کا کلچر مشعل راہ نہیں، ویسٹرن کا کلچر مشعل راہ نہیں، رسول اللہ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ تو عہد کر لو، عہد کر لو۔ ہمارے یہاں پر ارے بھائی ہم سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ ہم تو ہیں ایمان والے، اور ہمیں تو وہ اور اعلیٰ حضرت والے بھی ہیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔
میرے پیاروں برا مت ماننا، یہ شعر جس کے کہنے کا حق تھا وہ کہہ گیا. یہ وہ صرف ایک عالم نہیں، ایک صوفی باصفا کا، سید الاسفیاء کا شعر ہے، سند الاسفیاء کا شعر ہے، سند الاتقیاء کا شعر ہے. وہ اس کا منصب ہے کہ وہ یہ کہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. لیکن ذرا غور کرو، ایک بار یہ شعر پڑھ کے اپنے آپ سے پوچھنا، کیا ہم رسول اللہ کے ہیں جو جنت ہماری ہو جائے گی؟ کیا ہم رسول اللہ کے ہیں؟ کیا ہم نے زندگی رسول اللہ کے طریقے پہ جو ہے گزاری ہے یا یہودیت کے طریقے پہ گزاری ہے؟ صبح سے لے کر کے شام تک یہی تو وتیرہ ہے کہ ارے ترقی، ارے ترقی، ارے ترقی، ترقی ترقی. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، یہ روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، یہ روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. میرے پیارو، خواب غفلت سے اٹھو. ہر ایک انسان تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے، ہاتھ دھو کے پڑا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ. لیکن ایک رسول ہے جو گنبد خضرا سے پکار رہے ہیں، جوان تو کسی اور کی طرف نہیں، آمنہ کے لال کی طرف آ جا. اور اس حیثیت سے آؤ، اس حیثیت سے آؤ کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بارڈر پار سے آج بھی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ یہی آواز آتی ہے نا کہ نہیں سمجھے نہیں آپ تو بس ارے واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ شعر کا بدائیے سمجھے کہ محمد سے وفا شروع یہاں سے. آپ تو بول ارے ہاں کیا کہنے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لیکن شرط ہے کہ محمد سے وفا. تو اب وفا ثابت ہے. گھروں پہ ربیع الاول شریف پہ جھنڈا لگانا نوجوانوں یہ وفا کرتے ہیں لیکن وفا کا ثبوت نہیں. سینے پہ رسول اللہ کی نالین کا نقش لگانا یہ وفا ہے. لیکن میرے پیاروں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو نقش نال مصطفیٰ لگا یہ اتنی عزتوں کا حامل ہے کہ ہماری کیا بڑے بڑے آقاؤں کی ٹوپی ہیں اس پہ قربان. لیکن ایک بات بتاؤ، میں کہتا ہوں اس کو زیادہ لائٹلی مت لینا اور زیادہ سخت بھی مت لینا، نارمل طریقے سے. میں ایک بات کہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف، لال شریف یعنی جوتی شریف کا نقشہ کہاں ہے؟ آپ دیکھو گے ربیع الاول شریف کا جلوس ہوگا کچھ تو پگڑی پہ بھی لگا لیں گے. لیکن ایک بات ذرا میری توجہ سے سنو، کیا وہ جوتی سرکار کی کیا رسول کے جسم کا حصہ ہے؟ توجہ بولو نہیں ہے، صحیح بول رہے ہو نہیں ہے، نسبت نسبت. تو جس چیز اب اس جملے پہ توجہ خاص کر نوجوانوں، تو جس چیز کو رسول اللہ کے جسم سے نہیں، رسول اللہ کے جسم کا حصہ نہیں، رسول اللہ کے جسم سے نسبت، اس کا اتنا احترام کبھی سینے پہ لگا لیا، کبھی پگڑی پہ لگا لیا، کبھی کتر باندھ کے ماتھے پہ. اور جو داڑھی رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے، یہیں سے وفاداری ثابت ہوتی ہے کہ تو کون سا والا ہے. میں یہ جملہ کہہ کے اس سے آگے نہیں بول رہا کبھی کہ حضرت آج تو پھنس گئے. اب آگے کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جملے کو کیا، اگر کوئی سمجھا ہو تو آج ہی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہاں میں سمجھ گیا. ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی یہ کہے کہ ہاں میں سمجھ گیا؟ یہ بڑی بات ہے. میرے پیارو، رسول اللہ کی جوتی کا احترام ہے، اور جوتی کا اتنا احترام ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں رسول اللہ کی جوتی پر قربان ہیں. لیکن وہ رسول کے جسم کا حصہ نہیں. اس کا اتنا احترام جو رسول کے جسم کا حصہ نہیں، اس کا اتنا احترام اور جو رسول کے جسم کا حصہ ہے اس کو تم نالیوں میں بہا دیتے ہو. یہ توجہ کرنے کی بات ہے. کہ محمد سے وفا،
کی محمد سے وفا، وفاداری کا ثبوت. یہ جھنڈا اوپر لگا ہوا ہے چھت پہ آپ کے سب کے، اور اندر کیا ہو رہا ہے وہ وہی جاتا ہے. کاروبار وہی جو سود کا تھا وہ بھی ہے، کاروبار وہی جھوٹ کا، اور اوپر جھنڈا. ایک دوسرے کے پلاٹ ہڑپنا، غداری کرنا، مکاری کرنا، کام وہی، اوپر جھنڈا. تیری میری بہن بیٹیوں کو بے عزت کرنا، بے آبرو کرنا، کام وہی، اور اوپر جھنڈا. ہم رسول اللہ. آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے، آئینے میں چہرہ دیکھیے. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یہ تو بہت قصہ دیرینہ ہو گیا کہ رسول کب آئے. اب آگے کی بات کرو، رسول کیوں آئے؟ رسول کب آئے سب جانتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے. قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا بتا رسول کس دن پیدا ہوا، قیامت میں یہ سوال ضرور ہوگا بتا رسول کیوں آئے. تو جو مقصد اصلی ہے وہ کب آنا نہیں، مقصد اصلی کیوں آنا ہے، اس کی طرف دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش محض یہ جو کہتے ہیں نا میلاد، کائنات میں کسی مولانا علامہ فخامہ سے پوچھ لینا، لفظ میلاد اس کا معنی عربی میں برتھ ڈے، لیکن یہ لفظ میلاد کائنات کے کسی انسان کی پیدائش پر نہیں بولا جاتا. یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ خاص ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ریحان میاں کا میلاد ہے، اور انتظار مولانا شبیر صاحب کا میلاد ہے، نہیں، کسی کا نہیں. یہاں تک کہ غوث پاک کا میلاد بھی نہیں کہہ سکتے، غریب نواز کا میلاد بھی نہیں کہہ سکتے، مولا کائنات کا میلاد بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے اسلاف نے امانت رکھی ہے کہ یہ لفظ صرف رسول اللہ کے لیے ہے. آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ میں ایک لفظ بولتا ہوں، اگر اس کا صحیح مطلب سمجھے، اتنی شدت کیوں؟ میلاد کا لفظ تو عام ہے لیکن رسول کے ساتھ خاص کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول پاک کی پیدائش عام پیدائش کی طرح نہیں. میرے نبی کی پیدائش انقلاب ہے، یہ عام پیدائش نہیں، انقلاب ہے، انقلاب. آپ دیکھیں، میں سرسری جملے بول کر کے نکل رہا ہوں، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے. انقلاب ہے. رسول کے آنے سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ کر دیا، لیکن جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک انقلاب آیا. آپ نے اس قوم کے درمیان میں خطاب کیا اور فرمایا، وہ لوگوں جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، جو بچیوں کو دفن کر دیتے، سنو، میں محمد کہہ رہا ہوں، جو اپنی 2 بیٹیاں 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ یوں رہے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا انقلاب ہے کہ جیسے ہی آپ کے زبان اقدس سے یہ جملے سنے تو وہ لوگ جنہوں نے 100 لڑکیاں دفن کر دی، جنہوں نے 200 لڑکیاں، بلکہ ایک صحابی نے تو 700 لڑکیاں اسلام لانے سے پہلے زمین میں دفن کر دی تھی، جیسے ہی سرکار کی یہ حدیث سنی تمام صحابہ کے درمیان جوش عمل پیدا ہوا، اور جس کا باپ مر جاتا لڑکی کا تو گھر جا کے لڑتے تھے کہ اس کی پرورش نہ کرو، اس کی پرورش میں کروں گا، یہ لڑکی مجھے دے دو، یہ لڑکی مجھے دے دو، اس لیے کہ میں گناہگار سیاہ کا اس لڑکی کی پرورش کر کے رسول اللہ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. یہ انقلاب ہے. اس لیے میرے پیارو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت لمبا موضوع ہے، بے شمار لمبا. اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھ لے، علم کے اعتبار سے دیکھ لے، ہے نا، امانت کے اعتبار سے دیکھ لے، صداقت کے اعتبار سے دیکھ لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یہ انقلاب ہے. میرے پیاروں میں بتا رہا تھا، یہ جو انقلاب نوجوانوں کے اندر پیدا ہوگا تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے پیدا ہوگا، ان کی پیدائش کے انقلاب کے ذریعے سے ہوا. میں بتا رہا تھا کہ وہی نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آیا، اس پر بات یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ پبلک میں سے یہ نوجوان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ زنا کی اجازت دے دو. لوگوں نے اس کو کرتا پکڑ کے کھینچا، کسی نے ڈانٹا، کسی نے پھٹکا، لیکن رسول ہو تو ایسا، کسی کی اصلاح کرنے والا ہو تو ایسا.
رسول نے فرمایا لا تلوم، اسے ملامت مت کرو، اسے چلاؤ مت، اسے ڈانٹو مت، ادنوہ منی، میرے قریب کرو، قریب آ۔ تو کہا کہ کیا بات ہے، تیرا کیا ماجرا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت۔ مختصر یہ کہ سرکار نے اس سے ایک سوال کیا، یہ بتا کیا تو اپنی ماں کو زنا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ توجہ کہ یا رسول اللہ نہیں، ماں کو زنا کرنے کی اجازت۔ سرکار نے فرمایا اچھا کیا تو اپنی خالہ کو زنا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا تو اپنی بہن کو زنا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کون دیتا ہے بہن کو زنا؟ اچھا یہ بتا کیا تو اپنی بیٹی کو زنا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یا رسول اللہ بیٹی کو زنا کرنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ تو سرکار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ اس کے دل سے زنا کے خیال کو مٹا، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، جب تو اپنی بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، خالہ کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ یا تو کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی خالہ ہوگی۔ جب یہ گندا کام تو اپنی بہن بیٹی کے ساتھ گوارا نہیں کر سکتا تو دوسرا کیسے گوارا؟ نوجوانوں یہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آج نہیں سدھرے آپ اور اس حرام کام سے باز نہیں آئے تو یاد رکھیے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا زنا اتنا برا گناہ ہے کہ یہ نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ شراب نسلیں برباد کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا یہ نسلیں برباد کر دیتا ہے، کسی کا حرام مال کھانا یہ نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ میرے پیاروں نوجوانوں، اپنی جوانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ڈال دو، صحابہ کے راستے پر ڈال دو، اس لیے کہ یہ جوانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ کل قیامت میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین عن شبابہ فیما ابلہ عن عمرہ فیما اپنا ہو۔ جوانی کے بارے میں جوان سے پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزاری؟ تو اللہ اکبر کبیرہ ہے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس جواب صحیح ہے اس کا تو تمہیں مبارکباد، لیکن اگر تمہارے پاس جواب یہ ہے کہ اللہ ہم نے جوانی چائے کے ہوٹل پہ گزاری، اللہ ہم نے اپنی جوانی کوٹھے پہ گزاری، اللہ ہم نے اپنی جوانی شراب کے ٹھیکوں پہ گزاری، اللہ ہم نے جوانی اجاری و مکاری میں گزاری، تو یاد رکھو یہاں جتنے جھنڈے چاہو لگا لو، جتنے چاہے نعرے لگا لو، اللہ اکبر کبیرہ ان تمہاری حرکتوں سے تم اپنے محلے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، کسی مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آمنہ کے لال کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ جو نوجوان حضرت بلال کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو نوجوان جو اللہ اکبر کبیرہ مصعب بن عمیر کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو جوان اعلیٰ حضرت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو جوان مفتی اعظم کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جوانی کے یہی دن ہے، عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان ہو۔ میرے پیاروں نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرو، چینجز پیدا کرو، نعروں پر دھیان دو یا مت دو، لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف دھیان دو، اپنے نماز پڑھو، روزہ رکھو، رمضان آئے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں کی حفاظت کرو، پیروں کی حفاظت کرو، سوچ کی حفاظت کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، ذکر الہی میں لگ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے شیطان جو ہمارے ذہن میں گندگی ڈالتا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گندگی کو صاف فرما دیتا ہے۔ تنہائیوں کو پاک کرو، اس لیے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کر 7 تالوں میں بیٹھ کر اللہ اکبر کبیرہ ماں باپ سے چھپ کے تو کام کر سکتے ہیں، لیکن خدا سے چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، کرامن کاتبین سے چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ جو ہے رجسٹر برابر چل رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھو کہ سب کو دیکھنے والا، سب کو آنکھیں دینے والا، سب کو قوت باصرہ دینے والا، سب کو بینائی دینے والا وہ خدا علیم و بصیر وہ دیکھ رہا ہے، وہ صرف ہمارے حالات پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ نوجوانوں، آج ہی توبہ کر لو، اور اس میلاد کو جو ربیع الاول شریف کا جلوس جو آ رہا ہے، اس میلاد کو، ربیع الاول کے میلاد کو اپنی زندگی کا ایک انقلابی میلاد بناؤ۔
اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.